ہمارا موضوع سخن وہی پہلے والا ہے کہ ہم اس چیز کو سمجھیں، اس چیز کے بارے میں علم حاصل کریں کہ ہم مسلمان ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں مسلمان گھر میں پیدا کیا اور ایک مسلمان مملکت میں پیدا کیا، اور اس مملکت اور اس حکومت اور اس ملک کے بننے کا جو چیز باعث بنی وہ بھی ہمارا دین، ہمارا اسلام ہی ہے۔ کہ بانی پاکستان نے جب ہندوستان میں تحریک پاکستان کا آغاز کیا تو پاکستان بنانے کی جو بنیادی وجہ پیش کی گئی وہ یہ کہ اہل ایمان اہل کفر کے ساتھ نہیں رہ سکتے۔ نتیجتاً ایک جماعت نے سیکولر ہندوستان کا نعرہ لگایا اور ایک جماعت نے مسلمان پاکستان کا نعرہ لگایا، اور پاکستان وجود میں آیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مشیت سے پاکستان کا وجود آنے کے بعد جو معاملات ہوئے میں اس کی طرف جانا نہیں چاہتا، لیکن کم از کم ہم ان چیزوں کے بارے میں تو جانیں کہ آخر وہ کون سی چیزیں تھیں یا وہ کون سا خواب تھا کہ جسے دکھا کر اس مملکت کا قیام عمل میں لایا گیا۔ وہ کون سے وعدے تھے، کس طرح کا طرز حکومت تھا کہ جس کی وجہ سے لاکھوں لوگوں نے ہجرت کی، لاکھوں لوگوں کو ہجرت کرتے ہوئے شہید کر دیا گیا، کروڑوں نہیں اربوں کے املاک ضائع ہوئے۔ آخر اسلامی طرز حکومت کا وعدہ بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح نے کیا تھا وہ کیا تھا، اور اسلامی طرز حکومت کیا ہوتا ہے، اس میں ریاست کی کیا ذمہ داریاں ہوتی ہیں، عوام کے ساتھ ریاست کا رویہ کیسا ہوتا ہے، یہ چیزیں ہمیں جاننا بہت ضروری ہے۔ جیسے میں نے پہلے بھی ایک بار کہا کہ جب تک رعایا جاہل رہتی ہے تو کرپٹ حکمرانوں کی موج لگی رہتی ہے، اور جب رعایا کو خبر ملتی ہے کہ ان کے کیا حقوق ہیں، ان کے کیا کیا ڈیوز ریاست پر ہے، اس کے بعد پھر وہ اپنے حق کے لیے آواز اٹھاتی ہے، عملی اقدام کرتی ہے۔ جب اولاً عوام کو علم ہی نہ ہو کہ ان کے لیے ریاست نے کرنا کیا ہے، اور پھر وہ ایسی ریاست کہ جس ریاست کا قیام ہی اسلام کا نعرہ لگا کر ہو، تو اس ریاست کی کس قدر ذمہ داریاں ہوتی ہیں کہ وہ اسلامی طرز حکومت کو اپنائے اور لوگوں کو جو اسلام نے حقوق دینے کا وعدہ کیا ہے ایک مملکت اور حکومت کی طرف سے، وہ ان تمام سہولیات کو عوام تک پہنچائے۔ اس میں جو بنیادی چیز کفالت عامہ کے حوالے سے بات ہو رہی تھی کہ کس طرح سے وہ لوگ جن لوگوں کا کوئی والی وارث نہیں ہوتا، وہ لوگ کہ جو حوادث زمانہ کا شکار ہوتے ہیں، وہ لوگ کہ جن کے پاس گزر بسر کرنے کے لیے کچھ نہیں ہوتا، ان کے لیے ریاست کا کیا رویہ ہوتا ہے۔ تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسے لوگوں کی ذمہ داری ریاست پر ڈالی، ایسے لوگ کہ جن کے لیے کوئی کچھ کرنے والا نہیں ہے، ضعیف ہے، نادار ہے، ایسے مقروض ہے کہ اب ان کے لیے اس قرضے کو اتارنا بظاہر ممکن نظر نہیں آتا۔ تو ان تمام چیزوں کی ذمہ داری اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ریاست پر ڈالی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، من ترک مالا فلہ، کہ جو شخص مرا اگر اس نے مال چھوڑا ہے تو وہ اس کے لیے ہے، یا یہ بھی فرمایا لوارثی ہی، وہ اس کے وارثوں کے لیے ہے۔ ومن ترک کلا، اور جو فوت ہوا لیکن اس نے کچھ بھی نہ چھوڑا، تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا فإلی اللہ ورسولہ، تو اب اس کا ذمہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو نظم حکومت دیا اس میں اقتدار کا معاملہ حضور علیہ السلام کے دست کرم پر، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسا شخص کہ جس کا کوئی قرضہ اتارنے والا نہ ہو، اس کے لیے فرمایا کہ اس کا یہ ذمہ ریاست پر ہے، مجھ پر ہے، کیونکہ نظم حکومت حضور علیہ السلام چلا رہے ہیں، تو یہ اس کے ذمے ہے۔ جو اگر مال چھوڑ کر مرتا ہے وہ اس کے ورثاء میں تقسیم ہوتا ہے، لیکن اگر کوئی شخص کچھ بھی چھوڑ کر نہ مرے، اس کے اوپر قرض بھی ہو، دیگر معاملات بھی ہوں، تو اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا تو اس کا ذمہ اللہ اور اس کے رسول پر ہے، یعنی کہ ریاست پر ہے جو حکومت کر رہے ہیں۔ اسلام نے انہیں اس چیز کے بارے میں یہ
ذمہ داری دی ہے کہ اب یہ ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ ایسے شخص کا قرض ادا کریں۔